بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میں سب سے پہلے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس اجلاس کے لیے جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا ہے اور سالانہ اجلاس کے اس تکمیل حفظ کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف قرآن کریم کی تفسیر کے لیے حضرت والا کو چن لیا اور ساتھ میں پیر طریقت بھی ہیں۔ الحمدللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم حضرت والا کا خطاب سنیں گے۔ اصل میں یہ جو جلسے ہوتے ہیں مدرسوں کے، اس کی دو بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندگی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دیہات کے لوگ دیہات میں اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، ان کو دین کی بات سننے کا اور قریب سے رہ کر دین کو سیکھنے کا موقع کم ملتا۔ اس لیے اہل مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ مدرسے کی جو ہے نسبت سے ان کو جمع کر لیں اور اس بہانے سے دین کی ضروری باتیں ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کو معلوم ہو فرائض کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمارا ایمان کن چیزوں سے ملوا۔ حفظ کی تکمیل کیے ہیں، اس کی نسبت سے آپ حضرات کو یہاں جوڑا گیا۔ دوسری بات، جو مدرسے کے جو اجلاس ہوتے ہیں سالانہ اجلاس، یہ پورے عوام کو بلا کر اس بات کا اعتماد ان کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دینی فکر کرنے والے افراد موجود ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب ہم ان مدارس کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور اپنی اگلی نسل کی خود اپنی دینی تربیت کے لیے محنت کریں اور اپنے آپ کو ان مدارس سے جوڑیں۔ یاد رکھو اس وقت میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف میں 3 طریقے کا کام ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی ہو رہا ہے کہ مسلمان نام کے رہ جائیں، کام کے مسلمان باقی نہ رہیں۔ کہنے کو تو نام رہے مسلمانوں کا، لیکن ان کے اندر دینی حمیت نہیں، ان کے اندر صاحب جو ہے اسلامی غیرت نہیں، ان کے سامنے دل میں صاحب ذرا بھی درد نہ ہو اور ٹس سے مس نہ ہو، اور یہ وہ کام بڑے جو ہے منظم انداز میں کر رہے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ دیکھو کتنے بچے ایسے ہیں گھر کے اندر، اگر ہم ماں باپ اگر بچے کو بولے کہ بیٹا بالا بڑھ گئے ذرا صحیح طور پر کٹنگ بنا لے، بچے نہ ماں کی سننے کے لیے تیار ہے نہ باپ کی سننے کے لیے تیار ہے۔ اگر مل صاحب بولے تو مل صاحب کی بات سننے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ کس کی سن رہے ہیں؟ وہ لوگ جس انداز سے راستے کو صاف کر کے ہمارے بچوں کے ذہن کو سب بنا دیا، ماں رہتے ہوئے بھی باپ رہتے ہوئے بھی لاوارث زندگی گزار رہی ہماری اولاد۔ ماں باپ رہتے ہوئے بھی یہ ماں باپ کی سرپرستی میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا مزاج اس طریقے سے بن گیا، ان کی سوچ اس انداز سے بن گئی، صاحب ان کی فکریں اس انداز سے تیار ہوگی۔ ماں اگر پیٹ پہ منڈی ڈال کے بھی بولی بیٹا نکو رے ہم لوگ بڑے گھر کے ہیں، 4 لوگ دیکھے تو تھوکتے ہیں، ایسی کٹنگ نکو بنا، ادھر سے ایک راستہ نکال رہا ادھر سے ایک راستہ نکال رہا، آدھے والا کٹ کر لینا، خالی سر کے اوپر کے والا رکھ لینا، ایسے باہر رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ ماں بولو سننے کے لیے تیار نہیں ہے،
باپ بولو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو صرف ان کی سننے کے لیے تیار ہے جو ڈراموں میں دیکھ رہا ہے، جو سیریلوں میں دیکھ رہا ہے، جو بازاروں میں فوٹو دیکھ رہا ہے، بس اس کی نقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ بچہ آپ کا ہے، کمائی آپ کی کھاتا ہے، رہتا آپ کے گھر میں ہے، آپ سے یہ سب اپنی ضروریات کی تکمیل کرا رہا ہے، لیکن آپ کی بات ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچے رہ رہے تمہارے پاس، لیکن تمہارے گودوں سے بچے چھین لیے گئے۔ احساس تک نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں مول صاحب چھوٹا ہے، سمجھ لیتا، بڑا بہت ہوشیار ہے مول صاحب، ایک کو بولے تو جلا کو آتا، اتنی ہوشیاری ہے اس کے لئے، ابھی چھوٹا ہے ذرا بڑا ہونے دے۔ ہمارے والد مرحوم فرما کرتے تھے جھاڑ جب تک کونا ہے جب ہی سیدھا کر سکتے ہیں، بڑا مدلہ ہو گیا بلڈوزر لگائے تو بھی سیدھا ہونے کا نہیں، گرتا مگر سیدھا نہیں ہوتا، بڑے ہونے کے بعد خود ہی ہوشیار ہے سیدھا ہو جاتا، بابا کو سیدھا کرتا مگر خود سیدھا نہیں ہوتا۔ آج ہماری نسل، ہمارے بچے ہمارے جیسا گھروں میں رہتے ہوئے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سب اپنے بچوں کی تربیت جس ڈھنگ سے کرنا چاہیے تھا وہ ڈھنگ ہم نے چھوڑ دیا۔ ڈھنگ کیا تھا ہمارا ڈھنگ ہمارے بچپنے میں یہ تھا، صبح میں بچے اٹھتے تو وہ یہ دیکھتے کہ گھر کے اندر ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، باپ مسجد کو جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، شام ہوتی ہے تو مغرب کے بعد ماں قرآن کھول کر سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، یہ سب بستر پہ جاتے ہیں تو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے ماں کو بھی دیکھتا تھا باپ کو بھی دیکھتا تھا یہ سب۔ لیکن آج گھر میں قسم لے لو، کیا عالم صاحب کا گھر، کیا حاجی صاحب کا گھر، کیا مسجد کے صدر کا گھر، کیا سیکرٹری کا گھر، کیا دیندار اپنے آپ کو کہلانے والے، 1.5 فٹ داڑھی رکھ کے جھبے کبے پہننے والے، ان کے گھروں کا حال یہ ہے کہ خود ان کے گھر کے بچوں کو، خود ان کو دعائے قنوت پوچھو یاد نہیں ہے۔ یہ سب سورہ ملک پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ گھر کے اندر صبح سے شام تک جو ماحول بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے، کہیں بھی سال بھر میں نہ ماں قرآن کھولتی ہے نہ باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ گھر کے اندر قرآن ہے ضرور، جیسا وہ مخمل کے ڈبے میں لپٹا ہوا اونچائی کے اندر یہ سب رکھا ہوا ہے، نہ کبھی ماں کھولتی ہے نہ کبھی باپ کھولتا ہے۔ بچے یہ سمجھ رہے ہیں بہت متبرک چیز ہے، شاید اوپر ہی رکھنے کی ہے، اوپر ہی رکھ دے رہے ہیں۔ یہ سب کون تو بھی مرے خود میں لا کے یہ سب اس کو نیچے اتار کے ختم قرآن کرنا ہوگا، اس کے واسطے ہمارے اماں جہیز ملا کو رکھنی بول کے وہ ویسی تک بابا دیے سو اماں لا کو رکھے تو ویسی ہے قرآن، نہ انہوں پکڑنے کو ہے نہ انہوں پکڑنے کو ہے، نہ انہوں چھینے کو ہے نہ انہوں پکڑنے کو ہے۔ آ کر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت اگر ماں باپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ بچے کہاں جا کر دیکھیں گے؟ ہم بولے جانے کھل گئے خدا ربی کو جا، کھلگا کیسا جاتا؟ جو اصل کھلگا ہے انہیں نہیں گیا تو یہ کھلگا کیسا جاتا؟ اور بچے کو کھلگا بولنے والا اس کو خود احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ بولنے سے زیادہ قرآن لے کے بیٹھتا، اگر نصاب پہنے سے زیادہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا اور بچے سے یہ کہتا کہ بیٹا ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جی آج گھر میں فاقہ ہے، گھر میں تنگی ہے، بھائی کو نوکری نہیں مل رہی، بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، بابا پریشان ہے، جی ذرا لا قرآن پڑھیں گے، میں بھی پڑھتی ہوں تو بھی پڑھ، میں پڑھتی ہوں تو سن۔ اگر گھر کے اندر عورت یہ ماحول بناتی، خدا کی قسم گھر کے اندر پلنے والے بچوں کا منظر کچھ اور ہوتا۔ کبھی دیکھ رہے قرآن رکھا ہوا ہے، جی دیکھو ان بچوں کو جن کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ آج ہمارے بچے تہذیب کے اعتبار سے،
فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ان بچوں کو عید کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، یہ سب تقریب کا موقع ہے، اگر ماں اور باپ اگر یہ بولے کہ بیٹا یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، نیٹ کے کپڑے ہیں، اس میں سے پورا جسم دکھتا، یہ مسلمان عورت کا جو ہے جسم دکھنا نہیں، اور ٹائٹ کپڑے نہیں پہننا، یہ ڈریس رکھو۔ اب بچی بھی ماں سے بات بن کر کے ہے، بیٹا بھی باپ کو ساتھ جو ہے پوچھ کے نہیں دیکھ رہا، کیوں بولے تو میری مرضی کا ڈریس نہیں دلا رہے، میں اماں کو اماں نہیں سمجھتا، بابا کو بابا نہیں سمجھتا۔ ضد کر رہی اولاد، ضد کر رہی اولاد، اور بچے ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے ان کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک کھانے پر لے کر، سوتے وقت میں لے کر، کبھی بچوں کی ہم نے یہ تربیت کی کہ بیٹا ہمارے پیغمبر کا لباس کیسا تھا، ہمارے پیغمبر کے بال کیسے تھے، ہمارے پیغمبر نے بھی صاحب کیسے کپڑوں کو پسند کیا، اسلام اور شریعت کیسے کپڑوں کو یہ سب پسند کرتی ہے۔ کبھی ہم نے بچوں کے سامنے اس کا مذاکرہ نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ڈرامے دیکھ کر، سیریل دیکھ کر کپڑوں کو چوائس کرنے لگے، اس کے بغیر گھر میں کھانا کھانے تیار نہیں ہے۔ تمہیں کھانا کھانا میرے کو نکو، میں بولے سو جوڑا دلاتی، بولے تو کھانا کھا تو نہیں تو نہیں۔ اب جب آ رہے بابا مل صاحب کہنے پانی کا بڑا 2 لیٹر کا باٹل لے پا رہے مل صاحب پانی دم کر کو دے، یہ دم کرے سو پانی بابا کو پلانا ہے یا بچے کو پلانا، آپ بولیے۔ جس زمانے میں بچے کی ذہنی تربیت کرنا تھا، اس زمانے میں تو بولے بچہ بہت ہوشیار ہے مل صاحب، خود ہی سیکھ لیتا، خود ہی سمجھ لیتا بولے۔ اب جب بچہ اپنی پسند خود طے کر لیا، اب اس کے بعد میں جی صاحب اب بول رہے کہ مل صاحب کون کرائے گی، کیا کرے گی، کون دوا ڈالے گی، کیا کرے گی، اس واسطے بولے ایسا نہیں سنتا ہے، کیا تو بھی لپٹیا ہوگا مل صاحب اس کو، اس واسطے کیا تو بھی دم کر کو دیو، پانی سے تو بھی منہ دھلاتی رہے تو اونٹ لوبان کا دھواں تو بھی ڈال دیو، اس سے تو بھی بچہ ہاتھ میں آتا کیا ہے، اونٹ لوبان ڈال لے ہو، بھیلا میں جلاؤ، یہ سب پانی دم کر کے یہ سب پانی نہلاتے رہو، اس سے بچے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ میں کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں میں واقعہ سناتا ہوں، پربھنی کے ایک صاحب تھے، ابھی بھی ہے الحمدللہ، بہت سگریٹ پیتے رہو، جمعہ میں ہمارے پاس کبھی آئے، سسرال تھا ظہیر آباد، بہت زیادہ آتے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جب دیکھو جیب میں 777 کی ڈبی ادھر سگریٹ پینے کی عادت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ادھر ڈبی ہے نا ادھر ڈبی ہے، ڈبیاں پورے غائب ہے۔ میں پوچھا کیا ہوا تقی بھائی، کیا بات ہے، ڈبیاں نہیں دکھ رہے، کیا جملہ کہا؟ مل صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں سے اس سے پہلے گئے وقت میں گھر میں عادت کے مطابق کیونکہ لائٹ بنتی نا، ہمارے بچوں کو ایک بار 1000 پھاٹ لینا، منہ میں ڈال لینا، لائٹ بنتی، کیا ہو رہے ہیں کینسر کی بیماری کہیں کو پال لے رہا، بابا گھڑے کھوٹ کو پیسے کما رہا، یہ سب پیٹ کی یہ سب دوزخ کو بھرنے کے واسطے پائی جمع کر رہا، یہ کہیں کو ڈال لے رہا، لائٹ بنتی مل صاحب تمہارے کے لیے معلوم کھائے تو ایسا آتا، جا کے دیکھو دواخانے میں، یہاں سے پھاڑ لے کو ایک پاکٹ لگا لے کو ہے، یہاں سے پھاڑ لے کو ایک نلی ڈال لے کو ہے، یہ صاحب یہاں سے کھانسنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں سے کھانسنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں پوچھا کیا بات ہے، بولے اس سے پہلے جب گھر گیا تھا تو میں سگریٹ پیتے ہوئے بیٹھا، بچی بھاگتے ہوئے آئی میرے پاس، جیسے میرے گود میں آئی میرے منہ کی بو سے بچی قریب ایسا منہ پر کھا لی، وہ دل کو ایسا مار لگا، یہ بو سے جب میری بچی میرے قریب نہیں آ سکتی میں ایسا کام کروں کیوں، اس دن سے چھوڑ دیا تو یہ سب چھوڑ دیا۔ اگر بڑے اپنے اولاد کے لیے کچھ کڑوے فیصلے کریں، اگر ماں پردے کا اہتمام کرے گی، اگر ماں ایسے کپڑے پہنے گی جس سے اس کا جسم چھپتا ہے، اگر ماں ایسے کپڑے استعمال کرے گی، گھر کی بڑی عورت اگر ایسے کپڑے استعمال کرے گی جو شریعت کے حدود کے اندر ہے، تو پھر بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا ایسا کر، بلکہ ہم خود الٹا بچوں کی عادت خراب کر رہے۔ 15 سال کی ہو گئی، مل صاحب بولے مکتب کو پڑھنے آنا ہے تو برقع پہن کے آؤ بیٹا، تم 15 سال کے ہو گئے نہیں آنا ایسا، بولے تو ہمارے امی بولی بڑی بھانی ٹائپ پہنتی ہے، تو کیسا پہنتی گئے؟
बड़ी भाई नहीं पहनी तो छोटी भाई नहीं पहनना, छोटी तुम्हें अल्लाह को बोला उम्र लंबी नको करो, अल्लाह मियाँ जहाँ का वहीं से रखो, ये सब बोले बड़ी वाली हटने के बाद फिर हमारी उम्र आगे करना। हम खुद बच्चियों का जहन बना रहे हैं, हम खुद हमारे बच्चों को जिस हम होकर उनकी आदतें खराब कर रहे हैं। इसलिए इन जलसों के जरिए से आपको ये मैसेज दिया जा रहा, ये पैगाम दिया जा रहा, हमारी दीनी जिम्मेदारी क्या है। बच्चों के पेट के लिए तो हम रात दिन खोलू के बैल के जैसा काम कर रहे हैं और उनके जिसा पेट को भरने की फिक्र कर रहे हैं, आंख भर कपड़ा दे रहे, पेट भर खाना दे रहे, ये सब जो है नींद जो है आंख भर उनको नींद दे रहे, उनके लिए सब सहूलियात दे रहे, लेकिन इनकी आखिरत की फिक्र कौन करेगा, इनकी दीनी तरबियत कौन करेगा, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में इनको मजबूत कौन बनाएगा, इसकी फिक्र हमको करना है। वो क्या हुदूद है वो बताने के लिए ये मदरसों के जलसे होते हैं, ताकि हम जो साल भर ये साहब जो है अपने काम काज में मसरूफ रहते हैं, हमको पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए, कब जी साहब जो हाथ से निकल गए। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। इस मदरसे को जो अजीजिया है, अल्लाह करे कि इसकी अजीजियत बाकी रहे और ये इदारा इसमें बामुसम्मा बने। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में जब आया था, उसके बाद से अब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर तरक्की, उससे ज्यादा यहाँ मजमा जमा है। आप हजरात का आज के इस इजलास में आना इस बात की दलील है कि आप इस मदरसे के काम से, इस मदरसे के तरीके कार से, इस मदरसे में होने वाली सरगर्मियों से ये सब आप मुत्तफिक हैं। उसकी गवाही देने के लिए आप हजरात अपने जी साहब जो है जरूरी कामों को छोड़कर यहाँ हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हर एक के आने को कबूल फरमाए। इस वक्त में लंबी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, हजरत वाला यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी मौजूदगी में मैं तो चाहता कि बात न करूं, लेकिन चूंकि हुक्म मिला था कि कम से कम 10-15 मिनट बात कर लिया जाए, इसलिए मैंने बात कर दी। अल्लाह ताला इन होनहार तलबा को जिन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में लिया, उसके हुकूक को जानकर उसकी अदायगी की तौफीक नसीब फरमाए। और यहाँ हो सकता है कि सरपरस्त भी आए हो और खुश हो रहे कि हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, हमारे बच्चों को जी साहब अमामा बांधे, हमारे बच्चों को जी साहब ऊपर बिठाए, अब उसके बाद फूला भी पिलाएंगे, घर को ले जाके हदिया करके दावता भी करेंगे। ठीक है, आपकी खुशी है, आप शरई हुदूद में रहकर जो चाहे करना चाहो कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, वो ये है कि अगर बच्चा डॉक्टर बन के आया, खुद को यहाँ दर्द हुआ, इलाज कहाँ कराते? अरे कहाँ कराते? अपने बेटे का कराते नहीं कराते। बेटा इंजीनियर बन के आया, घर बनाने का है, नक्शा बनाने किसके ले जाते? परी आदमी के ले जाते। अपने बच्चा, अरे हमारा बच्चा है ना, कहीं को ज्यादा चुपी पैसे खराब करना। जैसे बच्चा इंजीनियर बना, अपने घर के नक्शे, अपने दोस्तों के नक्शे उनसे बनाते हैं। अगर अपने जी साहब खानदान का बच्चा हाफिज आलिम बना, तो कभी इसके पास आके दुआएं कुनूत सीधी नहीं करते, ना नमाज सीधी करते। हम समझते आलिम बन गया, जा तरावी पढ़ा ले और नमाजा पढ़ा ले, इमामत कर ले, क्या तो भी कर ले, हम अंगूठे के अंगूठे रहेंगे। डॉक्टर बना तो इलाज उनसे कराएंगे, इंजीनियर बना तो नक्शे उनसे डालेंगे, लेकिन हाफिज बना कुरान उनसे दुरुस्त नहीं कराएंगे। कभी बैठ के बेटा मेरी तो उम्र चले गई, अब मेरे को जी साहब दाता भी नहीं है चावले के वास्ते, जब कैसा की आलमुन तालमुन पढ़ी थी होंगी, कम से कम अब मैं पढ़ती हूँ, तेरे को तो मलसाब सनद दे दिए, अच्छी कुरान पढ़ने आता बोल को, माशाअल्लाह मैं तेरे सामने बैठ के पढ़ती हूँ, मैं तेरे को कुरान सुनाता हूँ। कभी हम अपने बच्चों को इस तरीके से लेके बैठे? ये बच्चे बोलते हैं हमारे को बनाए, हमारे घर वाले हमारे से फायदा नहीं उठा रहे, दूसरों के वास्ते बनाए होंगे बोल के सब बाहर ही कर लेते हैं। बाबा की नमाज वैसी हाँ हुआ चल रही है, अम्मा की जी साहब जो है वो आयतल कुर्सी वैसी चल रही है, ये सब खानदान में जैसा अंधेरा था वैसे का वैसे तो रह गया। इसलिए असल कदर ये नहीं है कि स्टेज पे बिठाए, असल कदर ये नहीं है कि फूल का हार पिलाए, असल कदर ये नहीं है कि जी साहब तुम हदिया करके दावता कर ले। असल कदर ये है इन हाफिजों की कि इनके सामने बैठकर हम नाना, हम दादा, हम माँ, हम बाप, हम भाई, हम बहने, हम अफराद खानदान, ये सब इनके सामने बैठकर अपनी कुरान दुरुस्त करें,
اپنے اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے کے لیے ان کے سامنے بیٹھے ان سے استفادہ کریں. اسی وقت میں جی صاحب جو ہے یہ حقیقی جی صاحب ان کی قدردانی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی برکت سے اس مدرسے کے بقیہ تمام کام اپنے خزانہ غیب سے مکمل فرمائے. جتنے مہمان آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام